عزیز طلباء، السلام علیکم۔ لیکچر نمبر 42 لے کر ڈاکٹر محمد تجمل چغتائی حاضر ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم گزشتہ لیکچر کے تسلسل کے طور پر زینر ڈائیوڈ سے متعلق کچھ اور فارمولاز کو دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے مختلف پریکٹیکل پرابلمز کو سالو کیا جاتا ہے۔ زینر ڈائیوڈ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شنٹ ریگولیٹر کے طور پر عام پاور سپلائیز میں استعمال کی جاتی ہے، اور یہ پاور سپلائیز ایسے اکوپمنٹ میں استعمال کی جاتی ہے جن میں زیادہ فلکچویشنز کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم فلکچویشنز کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں زینر ڈائیوڈ کو اپلائی کرتے ہوئے دو طرح کی ریگولیشنز کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ایک ریگولیشن وہ ہے جس کا تعلق سورس وولٹیج کی فلکچویشن سے متعلق ہے، یعنی کہ اگر سورس وولٹیج چینج ہو رہی ہو ود ریسپیکٹ ٹو ٹائم تو پھر ہم ایسی ریگولیشن جو زینر ڈائیوڈ کی مدد سے کریں گے اس کو لائن ریگولیشن کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ہماری لوڈ ریزسٹنس کی ویلیو چینج ہو رہی ہو تو پھر بھی زینر ڈائیوڈ اپنا ریگولیشن کا فنکشن نہیں چھوڑتی، تاہم ایسی ریگولیشن کو ہم لوڈ ریگولیشن کے نام سے جانتے ہیں۔ شنٹ ریگولیٹر کا سرکٹ اگر آپ کنسیڈر کریں تو اس میں ایک اسٹریٹ فارورڈ ریزسٹنس اور اس کے نیچے ان سیریز ایک زینر ڈائیوڈ کو کنیکٹ کیا جاتا ہے۔ زینر ڈائیوڈ کا اینوڈ ٹرمینل گراؤنڈ کے ساتھ، جبکہ سیریز ریزسٹنس کا ادر ٹرمینل کسی بھی پازیٹیو سپلائی جس پر ہم نے سورس وولٹیج کے طور پر استعمال کرتے ہیں سے کنیکٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ جنکشن جہاں پر ریزسٹنس اور زینر ڈائیوڈ آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں وہاں سے آؤٹ پٹ وولٹیج کو ٹیپ آؤٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اگر ضرورت ہو تو زینر ڈائیوڈ کے پیرالل میں ایک ریزسٹنس لگائی جاتی ہے جس کو ہم لوڈ ریزسٹنس کے نام سے جانتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک شنٹ ریگولیٹر کا سرکٹ لے کر اس کو زینر کے پریکٹیکل ماڈل سے ریپلیس کر کے افیکٹو سرکٹ کو ڈرا کیا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم اسی سرکٹ کو لیتے ہوئے مختلف تھیورمز اور لاز کا اطلاق کرتے ہوئے ہم ویریس فارمولی کو ڈرائیو کریں گے، اور پھر ان فارمولی کو ہم مختلف نیومیریکل کویسچنس میں استعمال کرتے ہوئے جو بھی ڈیزائرڈ ویلیوز ہم سے مانگی جائیں گی ان کو کیلکولیٹ کریں گے۔ تو آئیے اسی سرکٹ کو ود ماڈیفائڈ زینر ماڈل ایک مرتبہ پھر اس لیکچر میں بھی دیکھتے ہیں۔ Now this circuit has been achieved after replacing the Zener diode with its model, that is with voltage source or the battery having a value of Vz0 and in series to that an incremental resistance having a value of Rz. From this circuit, the line regulation can be written as Rz divided by R plus Rz. And similarly, load regulation can be given by minus Rz parallel to R. Now, the current in the network will be equal to Vs minus Vz0 divided by R plus Rz. And the voltage across the incremental resistance Rz can be given as Vrz is equal to Vz0 plus Vs minus Vz0 into Rz divided by R plus Rz. Therefore, applying Thevenin's theorem, we can write the expression for the output voltage as V0 is equal to Vz0 plus Vs minus Vz0 into Rz divided by
R plus RZ into RL divided by RL plus R parallel to RZ. Therefore, R times total current will be equal to Vs minimum, that is the minimum value for the source voltage, minus Vz naught minus Rz Iz minimum. Or we can further simplify this expression by writing R is equal to Vs min minus Vz naught minus Rz Iz min divided by Iz min plus IL maximum, that is the maximum load current. اب جبکہ ہم نے زینر ڈائیوڈ سے متعلق مختلف فارمولاز کو لکھ دیا ہے تو جو سرکٹ ہم نے لیکچر کے شروع میں آپ کو دکھایا تھا اسی کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہم ان ویلیوز کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ہم سلائیڈز پر یا پھر اس ٹی وی پر ان کی مکمل ڈیریویشن ڈیو ٹو پاسٹی آف ٹائم نہیں کر پائے، لہذا آپ ٹیکسٹ بک میں دیکھیے اور اس سے مختلف فارمولاز کی ڈیریویشن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہو سکتا ہے کہ بالسٹیڈ اینڈ نشالسکی میں ان فارمولاز کو اچھے طریقے سے ڈرائیو نہ کیا گیا ہو، تو اس کے لیے میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ پینٹر یا پھر کوئی اور بھی اچھی کتاب لے کر اس میں سے دیکھ لیجیے گا. اس کے بعد ہم زینر ڈائیوڈ سے متعلق ایک ایگزامپل کو لینے جا رہے ہیں جس میں ہم شنٹ ریگولیٹر کا استعمال کریں گے اور مختلف ڈیزائرڈ ویلیوز کو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. A Zener diode whose nominal voltage is 10 volts at 10 milliampere has an incremental resistance of 50 ohms. What voltage amateur lab must expect if Bilal disturbs the settings to half the diode current? What is the value of Vz naught of the Zener model? مطلب یہ ہے کہ ایک زینر ڈائیوڈ جس کی وولٹیج اور کرنٹ ویلیوز بتائی گئی ہیں، جب وہ ایز اے ریگولیٹر استعمال کیا جا رہا ہے تو کسی وجہ سے اس کی کرنٹ ویلیو کو ڈسٹرب کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ 10 ملی ایمپیئر سے ہاف کر دیا جاتا ہے. تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے آؤٹ پٹ پر یعنی کہ وی زیڈ ناٹ جو کہ وولٹیج اکراس دا زینر ایٹ دا آؤٹ پٹ، اس پر کیا اثرات نمودار ہوں گے. تو آئیے اس کو سلائیڈ پر دیکھتے ہیں. When the current is changed by 5 milliampere, then voltage Vz will be equal to 10 minus Rz Iz. That will be equal to 10 minus 5 into 0.05. Now, in this expression, we haven't written the factor of milli because we have converted the 50 ohm incremental resistance into the kilo ohms. Hence, we cancel out the milli with kilo. Therefore, there is no need to include these sub-factors. Hence, we come up to the result for having the value of Vz as 9.75 volts. When the current is doubled, that is increased to 10 milliamperes, that will mean that if the current is doubled from 5 milliampere level, then the value of Vz will be equal to 10 plus 10 into 0.05, that will be equal to 10.5 volts. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم زینر کے کرنٹ کو بائی ہاف ڈسٹرب کر دیں یعنی کہ اس کو ریڈیوس کر دیں تو آؤٹ پٹ پر ہمیں 10 وولٹ کی بجائے 9.75 وولٹس میسر آتے ہیں. اور جبکہ اگر ہم زینر کے کرنٹ کو 10 ملی ایمپیئر پر واپس لے آئیں تو پھر ہمیں آؤٹ پٹ پر بھی 10 وولٹ حاصل ہو جاتے ہیں. Vz naught
is the intercept of the tangent to characteristic at 10 volt and 10 milliampere is the voltage change. When the current decreases by 10 milliamperes, hence Vz naught is equal to 10 minus 10 into 0.05, that will be equal to 9.5 volts. अगली मिसाल जो हम कंसिडर करने जा रहे हैं ये एक डिजाइन एग्जाम्पल है. कैरेक्टरिस्टिक कर्व से मुतल्लिक मुख्तलिफ वैल्यूज को बता दिया गया है और हमने डिजायर्ड आउटपुट वैल्यूज को अचीव करने के लिए देखना है कि रेजिस्टेंस जो कि इन सीरीज टू द जेनर डायोड लगाया जाता है शंट रेगुलेटर के डिजाइन के वक्त उसकी वैल्यू क्या होगी. और इस तरीके से हमारी प्रैक्टिस एक डिजाइन ऑफ अ शंट रेगुलेटर भी हो जाएगी. आइए अगली एग्जांपल को स्लाइड पर देखते हैं. अ जेनर डायोड एग्जिबिट्स a constant voltage of 5.6 volts for currents greater than 5 times the knee current IZK is specified to be 1 milliampere. यानी कि एक पर्टिकुलर जीनर डायोड रेगुलेशन के तौर पर 5.6 वोल्ट को उस वक्त बरकरार रखती है जब नी करंट के 5 टाइम्स पर उसमें से पास होने वाले करंट की वैल्यू आ जाती है. इस केस में नी करंट की वैल्यू 1 मिली एम्पेयर दी गई है, लिहाजा इसका 5 टाइम्स 5 मिली एम्पेयर होगा. इट इज टू बी यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ अ शंट रेगुलेटर फेड फ्रॉम अ 15 वोल्ट सप्लाई. द लोड करंट वेरीज ओवर द रेंज 0 to 15 milliamperes. Find a suitable value for the resistance R. What is the maximum power dissipation to the Zener diode? The probable circuit for this particular question is as shown in this figure. Now we can see the circuit for a shunt regulator using a Zener diode. Now, as it has been mentioned in the statement of the question that the minimum Zener current is 5 times the Zener knee current. Therefore, by multiplying the Zener knee current by 5, we get IZ is equal to 5 milliamperes. Now, it has also been mentioned in the statement of the question that the load current can rise up to a maximum value of 15 milliamperes, that is from 0 to 15 milliamperes. When we say 0, that will mean that no load resistance has been connected, that is the output of the shunt regulator is an open circuit, hence no load current will be passing. However, when 15 milliampere load current is passing at the output, then we have to design the value of the R. Hence, we can write IL is equal to 15 milliamperes Zener current of 5 milliampere is available. Now, the load resistance for which the load current will be having a value of 15 milliamperes, that will be found, and also we know that the Zener current which will be passing through, that will be or available, that will be equal to 5 milliamperes. Therefore, R is equal to 15 minus 5.6 divided by 20 milliamperes, that is the sum of the two currents, because after passing R we reach at a node, and at that node the current will be distributing into the two branches of the circuit. Therefore,
we can sum up the two currents. Hence, the value of R will be equal to 470 ohms. The maximum power dissipation in the Zener occurs when IL is equal to 0. अब जबकि हमने R की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, तो दूसरा मरहला जो हमें स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा गया था वो ये था कि मैक्सिमम पावर डिसिपेशन थ्रू द ज़ीनर। जाहिर सी बात है कि जब हम IL इज इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे तो उसमें से मैक्सिमम करंट पास कर रहा होगा, यानी कि ज़ीनर में से, और जब ज़ेनर में से उसका मैक्सिमम करंट पास कर रहा होगा तो उसी वक्त हम मैक्सिमम पावर डिसिपेशन भी कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि अगर कोई भी किसी किस्म का लोड रेजिस्टेंस अटैच कर दिया जाए तो उसमें करंट डिवाइड हो जाएगा और इस तरीके से ज़ेनर की मैक्सिमम पावर डेसिपेशन कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। इसी वजह से हम एट 0 मिली एम्पियर लोड करंट ज़ेनर की मैक्सिमम पावर डिसिपेशन को कैलकुलेट करेंगे। When IL is equal to 0, in which case the Zener current must be 20 milliamperes. Therefore, the maximum power dissipation will be equal to P is equal to 20 milli into 5.6. That will be equal to 112 milliwatts. हमारी अगली मिसाल भी शंट रेगुलेटर से मुतल्लिक है। इस शंट रेगुलेटर में मुख्तलिफ वैल्यूज मुहैया की गई हैं, जबकि हमने लोड रेगुलेशन और लाइन रेगुलेशन को कैलकुलेट करना है। आइए इस एग्जांपल को स्लाइड पर देखते हैं। A shunt regulator utilizes a Zener diode whose voltage is 5.1 volts at a current of 50 milliamperes and whose incremental resistance is 7 ohms. The diode is fed from a supply of 15 volts nominal voltage through a 200 ohms resistor. What is the output voltage at no load? Find the line regulation and load regulation. Now, the shape of the circuit will be as shown in this slide, and we have mentioned all the parameters onto this figure. In order to calculate the VZ naught, we proceed VZ naught is equal to VZ, that is 5.1 volts, minus 7 into 50 milliamperes. Now 7 is the incremental resistance of this particular Zener diode, whereas 50 milli is the Zener current. Therefore, VZ naught will be equal to 4.75 volts. Now, at no load condition, we can calculate the voltage at the output. Therefore, we write V naught is equal to 15 minus 4.75, that is VZ naught, into 7, that is RZ, divided by 207, that is 200 is the value of the resistance which is in series from the supply source, plus the incremental resistance of the Zener diode, plus 4.75, that is the value of VZ naught once again. Hence, solving this expression, we can have V naught is equal to 5.1 volts. Now, in order to calculate the line regulation, we can use the formula for line regulation, that is equal to RZ divided by R plus RZ. So, putting up the appropriate values into this formula, we can have the line regulation equals to 7 divided by 207, that will be equal to 33.8 millivolt by volt.
اب لائن ریگولیشن کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بجائے اس کے کہ اس کو ڈائمینشن لیس کوانٹٹی لکھتے ہم نے وولٹ بائی وولٹ لکھا ہے. تو اس کا دستور ہی یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے ریگولیٹر میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آؤٹ پٹ وولٹیج میں کتنی تبدیلی ایز کمپیئر ٹو ان پٹ وولٹیج آ رہی ہے، اس لیے ہم اس کے یونٹس کو وولٹ بائی وولٹ دیٹ از انٹرنیشنل کنونشن لکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آؤٹ پٹ پر ریگولیٹر میں جو تبدیلی ظاہر ہوتی ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے، لہذا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کنونشن جو استعمال کی جاتی ہے کہ لائن ریگولیشن کو ملی یونٹس میں ایکسپریس کیا جاتا ہے. لہذا ہم نے لائن ریگولیشن کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے اس کے ساتھ جو یونٹ لکھے ہیں وہ ملی وولٹ پر وولٹ استعمال کیا گیا ہے. آپ بھی یہی یونٹ تھرو آؤٹ یور پریکٹس استعمال کریں گے. Now, the load regulation, as we know, is given as minus RZ parallel to R. And we know that the value of RZ is equal to 7 ohms and the value of R is 200. Therefore, minus 7 parallel to 200, that will be equal to minus 6.8 ohms. Now, once again, we have written the load regulation is equal to minus 6.8 millivolt per milliamperes. کیونکہ لوڈ ریگولیشن کا تعلق لوڈ کرنٹ سے ہے، لہذا اس ایکسپریشن میں بجائے اس کے کہ ہم اومس لکھتے ہم نے ملی وولٹ پر ملی ایمپیئر لکھا ہے. اور ایک مرتبہ پھر ملی کا فیکٹر اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ جو آؤٹ پٹ پر ریگولیٹڈ وولٹیج میں تبدیلیاں آتی ہیں وہ نہایت ہی قلیل قسم کی ہوتی ہیں. اگلی مثال جو ہم شنٹ ریگولیٹر سے متعلق ہی لینے جا رہے ہیں، اس مثال میں ہماری ریکوائرڈ آؤٹ پٹ وولٹیج کی لیول بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا اویلیبل زینر وولٹیج ویلیوز. اس مثال میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جب ہماری ریکوائرڈ آؤٹ پٹ وولٹیج لیول گریٹر ہو ایز کمپیئر ٹو دا پرووائڈیڈ اور اویلیبل زینر ڈائیوڈز تو پھر شنٹ ریگولیٹر کو کس طریقے سے ڈیزائن کیا جاتا ہے. آئیے اس ایگزامپل کو سلائیڈ پر دیکھتے ہیں. ایگزامپل: Kanya is trying to design a shunt regulator of about 20 volts for her sister Azka's toy. So there are two sisters who are playing to design a shunt regulator for a toy. Two kinds of Zener diodes are available. 6.8 volt devices with RZ of 10 ohms and 5.1 volt devices with RZ of 30 ohms. کوشچن کی اسٹیٹمنٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو شنٹ ریگولیٹر ڈیزائن ہونے جا رہا ہے اس کی ویلیو 20 وولٹس راؤنڈ اباؤٹ ہونی چاہیے، جبکہ اویلیبل زینر ڈائیوڈز جو بھی اسٹور میں ہیں ان کی ویلیو 6.8 وولٹ یا پھر 5.1 وولٹ دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان زینر ڈائیوڈز کی انکریمنٹل ویلیوز آف دا ریزسٹینس بھی مہیا کی گئی ہے. اور ہم نے دیکھنا ہے کہ اب ان کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہوئے ہم ایک شنٹ ریگولیٹر جو کہ اراؤنڈ 20 وولٹس سپلائی کر سکے اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. In this calculation, neglect the effect of regulator resistance R. Now, for the choice A, where the Zener diode having a value of 6.8 volt will be used, in order to make up 20 volt using 6.8 volt Zener, 3 diodes will be needed. Therefore, 3 into 6.8 will be equal to 20.4 volts. Now, because we are going to use 3 Zener diodes, therefore, after they become
in series, their incremental resistance will also add up. Hence, we can write resistance 3 into 10 is equal to 30 ohms. Therefore, the load regulation, neglecting the load resistance, because it has been mentioned in the statement of the question to neglect the load resistance, hence the load regulation in this case will be equal to minus 30 millivolts divided by milliamperes. In case B, 4 diodes may be used because each diode is having a voltage value of 5.1. Hence, 4 times 5.1 will be equal to 20.4 volts. So is the resistance of the Zener, that is 4 into 30 is equal to 120 ohms. Now, 120 ohms will be the incremental resistance for all these 4 diodes. Therefore, the load regulation neglecting the load resistance will be equal to minus 120 millivolts by milliamperes. अगली एग्जाम्पल जो हम लेने जा रहे हैं उसमें जो रेगुलेटर इस्तेमाल किया गया है, कंसिडर ये किया गया है कि उसकी रॉ सप्लाई जो है वो प्लस माइनस 25% से वेरी हो रही है और हमने अकॉर्डिंगली उसके इफेक्ट को सर्किट पर और उसके आउटपुट पर कैलकुलेट करना है. आइए इस एग्जाम्पल को स्लाइड पर देखते हैं. इट इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ शंट रेगुलेटर टू प्रोवाइड a regulated voltage of about 10 volts. The available 10 volt 1 watt Zener of type 1N4740 is specified to have a 10 volt drop at a test current of 25 milliamperes. At this current, its RZ is 7 ohms. The raw supply available has a nominal value of 20 volts but can vary as much as plus minus 25%. The regulator is required to supply a load current of 0 to 20 milliamperes. Design for a minimum Zener current of 5 milliamperes. A. Find VZ naught. B. Calculate the required value of R. C. Find the line regulation. What is the change in V naught expressed in percentage corresponding to the plus minus 25% change in Vs. D. Find the load regulation. By what percentage does V naught change from no load to full load condition? E. What is the maximum current that the Zener in your design should be able to conduct? What is the Zener power dissipation under this condition? ये एग्जाम्पल ए से लेकर ई यानी के 5 अज्जा पर मुश्तमिल है. घबराइए नहीं, इसको 1 by 1 सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो ही जाएगी. लेकिन अगर आप इसकी लंबाई को देखकर घबरा गए तो फिर सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा. आइए इसके तमाम अज्जा को 1 by 1 लेते हुए रिजॉल्व करते हैं. द प्रोवाइडेड डेटा फॉर द एग्जाम्पल इज VZ is given as 10 volts, IZ is given 25 milliamperes, RZ is given as 7 ohms, V source is equal to 20 volts plus minus 25%, IZK is equal to 5 milliamperes, and delta IL is equal to 20 milliamperes. Part A, we can calculate VZ naught
with the help of the formula Vz naught is equal to Vz minus Iz or Z. That will be equal to Vz is having a value of 10, therefore 10 minus 25 milli, that is the value of Iz into the incremental resistance. Solving this, we can have the value of Vz naught equals 9.82 volts. Part B, minimum current, which is actually Izk, that is given 5 milliampere, will occur when load current IL is maximum. That is 20 milliamperes, and Vs is at minimum. जब हम मिनिमम करंट को ले रहे होंगे तो दैट विल बी इक्वल टू द नी करंट ऑफ द जेनर डायोड. और जाहिर सी बात है कि जब हम जेनर डायोड को मिनिमम करंट पर ऑपरेट करना चाहेंगे तो क्योंकि लोड रेजिस्टेंस डायोड से पहले ब्रांच आउट होती है, तो हमें यह कंसीडर करना पड़ेगा कि लोड करंट मैक्सिमम पे होगी. और दूसरी कंडीशन जो मिनिमम करंट फॉर द जेनर हम कंसीडर करते हुए कंसीडर करेंगे वो ये है कि हमारी जो सप्लाई फ्लक्चुएशन है वो नेगेटिव साइड पे हो रही है. यानी कि अगर हम 20 वोल्ट की पावर सप्लाई को शंट रेगुलेटर के में इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उसमें से 25% माइनस करते हुए हम देखेंगे कि बाकी क्या बचा और उस वोल्टेज को एज Vs इस्तेमाल करेंगे. Therefore, we can write minimum current Izk is equal to 5 milliamperes will occur when load current IL is maximum. That is 20 milliamperes, that was given in our statement, and Vs is at minimum, so that Vs is equal to 20 minus 5. Minus 5 is the 25% of the 20. Hence, Vs will be equal to 15 volts. Therefore, we can write the expression for R less than equal to Vs min minus Vz naught minus Rz Iz min divided by Iz min plus IL max. Or we can write, after putting up the values for various parameters, R less than equal to 15 minus 9.825 minus 5 into 10 raised to the power minus 3 into 7 divided by 5 milli plus 20 milli. Or the value of R will be less than equal to 205.6 ohms, or we can write nearly equal to 205 ohms. Now, as the part C, the line regulation can be calculated as delta V naught divided by delta Vs. That will be equal to Rz divided by R plus Rz. So putting up the various values, we can write 7 divided by 212. That is, we have put up the value of the resistance and the incremental resistance to calculate the line regulation. That will be equal to 33 millivolts per volt. Or if we see plus minus 25% change in the Vs, that will be equal to plus minus 5 volts. Therefore, V naught changes by plus minus 5 into 33 milli. That will be equal to plus minus 165 millivolts. Or in case of percentage, we can take up the percentage. That will be equal to plus minus 0.165 into 100 divided by 10. That will be equal to plus minus 1.65%. लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी जो रॉ सप्लाई वोल्टेज है वो प्लस माइनस 25% से फ्लक्चुएट
کرے گی اس پرٹیکولر ایگزامپل میں، تو ہمارے پاس جو آؤٹ پٹ پر فلکچویشن وی ناٹ میں آبزرو کی جائے گی، یعنی کہ لائن ریگولیشنس میں، دیٹ ول بی اکول ٹو 165 ملی وولٹس پر وولٹ، یعنی کہ for each change of voltage at the input power supply, 165 millivolt change will be observed at the output of the shunt regulator. Now part D, the load regulation will be equal to minus RZ parallel to R. That will be equal to minus 7 parallel to 205. That will be equal to minus 6.77 ohms, or we can write load regulation is equal to minus 6.77 volts per ampere or millivolts per milliamperes. Therefore, we can write delta V naught is equal to minus 6.67 into 20 milli, that will be equal to minus 135.4 millivolts. Now, the same quantity while calculating in the percentage terminology, that will be equal to minus 135.4 into 100 divided by 10 is equal to minus 1.35%. Now, the part E for the question will be equal to maximum Zener current occurs at no load. Maximum current جو کہ کسی بھی شنٹ ریگولیٹر میں زینر میں سے پاس ہو رہا ہوگا، یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہمارے کرنٹ کی جو کہ اس نیٹ ورک میں فلو کر رہا ہوگا کوئی بھی کسی قسم کی مقدار برانچ آؤٹ نہ ہو رہی ہو. لہذا زینر اور اس کا جو سیریز ریزسٹنس ہے وہ دونوں سیریز میں آ جاتے ہیں، اور اس طرح سے جو بھی کرنٹ ریزسٹنس میں سے پاس ہو رہا ہوگا وہی کرنٹ زینر میں سے بھی پاس ہو رہا ہوگا، اور اس طرح سے دیٹ ول بی دا میکسیمم زینر کرنٹ پاسنگ تھرو دا زینر ڈائیوڈ. لہذا ہم لوڈ ریزسٹنس کو اوپن یا پھر انفینٹی کنسیڈر کریں گے، اور اس طریقے سے ہمارے پاس لوڈ کرنٹ کی ویلیو وہ 0 ہو رہی ہوگی. اور کیونکہ اسٹیٹمنٹ آف دا کوشچن میں ہم سے میکسیمم پاور ڈسیپیشن کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لہذا لوڈ ریزسٹنس کو اوپن کنسیڈر کرنے سے ہمارے پاس زینر میں سے پاس ہونے والے کرنٹ کی میکسیمم مقدار اویلیبل ہوگی. Therefore, we can treat it as maximum Zener current occurs at no load and Vs is equal to 20 into 1 plus 0.25. That will be equal to 25 volts. That is, we have considered that the fluctuation into the source voltage has gone on to the positive side. Therefore, current is equal to 25 minus 9.825 divided by 205 plus 7, that will be equal to 71.6 milliamperes. Therefore, the Zener power dissipation will be equal to 71.6 milli into 10, that will be equal to 716 milliwatts. Or if we are interested to calculate the same power dissipation more precisely, then we can make use of some other route. Therefore, we can write Vz is equal to 9.825 plus 71.6 milli into 7, that will be equal to 10.326 volts. Making use of this voltage along with the Zener current which we have calculated just in the previous slide, we can calculate
maximum power dissipation by the Zener as PZ is equal to 71.6 milli into 10.326, that will be equal to 739.4 milli watts. اس کے بعد ہم ڈائیوڈ کی مختلف اقسام کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. ڈائیوڈ کی ہم نے دو اقسام تو پڑھ لی، یعنی کہ آرڈینری پی این جنکشن ڈائیوڈ اور اس کے بعد زینر ڈائیوڈ. اس کے علاوہ کچھ اور ڈائیوڈز بھی ہوتی ہیں جن میں فوٹو ڈائیوڈز اور پھر اس کے آگے فوٹو ڈائیوڈز کی مختلف کلاسز ہیں، یعنی کہ پن فوٹو ڈائیوڈ، ایولانچ فوٹو ڈائیوڈ، اور اسی طریقے سے کچھ لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈز بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، جن میں ایل ای ڈی جو کہ سادہ ترین لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ کے طور پر آپ کو ہر جگہ پہ استعمال کی ہوئی ملتی ہے. یعنی کہ اگر آپ اپنا ہینڈ فون دیکھیں یا ہائی فائی دیکھیں، اس پر جو بھی پاور کے ساتھ لائٹ گلو کر رہی ہوتی ہے دیٹ از کالڈ ایل ای ڈی. یہ ایل ای ڈیز مختلف رنگوں میں دستیاب ہیں، یعنی کہ ان میں یلو، ریڈ، بلو اور گرین اور اس کے ساتھ وائٹ کلرز دستیاب ہیں. اس کے علاوہ ایک اور طرح کی لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ جو کہ اس سے ایڈوانس ہے، اس کو ہم لیزر ڈائیوڈ کہتے ہیں. یہ بھی ایک طرح کی لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ ہی ہوتی ہے، لیکن اس میں سے امٹ ہونے والی لائٹ ایک دوسرے کے ساتھ جو اس کے کوانٹاز ہوتے ہیں دے آر ان فیز، دیئر فور they are producing the laser light. اور اس کے ساتھ ہمارے پاس جو اور مزید اویلیبل ٹائپس آف ڈائیوڈز ہیں، اس میں شارٹ کی ڈائیوڈ، ٹنل ڈائیوڈ اور دوسری کئی اقسام کی ڈائیوڈز آتی ہیں. ان ڈائیوڈز کو مختلف سرکٹس میں مختلف فنکشنز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. کچھ کی پراپرٹی ہائی فریکوینسی پہ آپریٹ کرنے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں اور کچھ کو لو فریکوینسی پر آپریٹ کروایا جاتا ہے. تاہم سب سے پہلے جو ہم ادر ٹائپ آف ڈائیوڈز میں کنسیڈر کریں گے دیٹ از لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ. لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ بھی ایک طرح کی جنکشن ڈائیوڈ ہوتی ہے، لیکن اس میں ڈوپنگ مٹیریلز جو ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے استعمال کیے جاتے ہیں یا ان کی پراپرٹی ہوتی ہے کہ جب اس جنکشن کو باعث کیا جاتا ہے تو ایز اے ریزلٹ آف دس بائسنگ یہ ڈائیوڈ لائٹ امٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈ سے متعلق چند پوائنٹس کو ہم سلائڈ پر دیکھتے ہیں. لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈز. ایل ای ڈیز آر ڈائیوڈز دیٹ emit light when biased properly. The symbol for an LED is shown in this slide. We can see that the symbol is exactly same apart from the two arrows which are going outward from the diode, and these two arrows normally depicts the light emitting from the diode. The graphic symbol for an LED is shown in this figure. LEDs are available in many of emitting colors as well as infrared regions, which is invisible. Red, green, yellow, orange and blue. The schematic symbol is the same for all colors. Since LEDs have clear cases, therefore there is normally no label on the case to identify the leads. جب ہم آرڈینری ڈائیوڈ یا پھر زینر ڈائیوڈ کو دیکھتے ہیں تو ان کے پیکج کے اوپر ایک چھوٹا سا رنگ کسی بھی پرومیننٹ کلر میں لگا دیا جاتا ہے. نارملی یہ بلیک یا پھر سلور کلر میں ہوتا ہے، اور جس کنارے کی طرف اس رنگ کو ڈرا کیا جاتا ہے دیٹ ایج ڈپکٹس دی کیتھوڈ ٹرمینل آف دا ڈائیوڈ. جبکہ ایل ای ڈی میں کیونکہ اس کی کیسنگ کلیئر ہوتی ہے یا پھر ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے، اور کیونکہ اس کی کیسنگ سے ایک لینس کا کام بھی لیا جاتا ہے، لہذا اس پر کوئی کسی قسم کی ایز سچ مارکنگ نہیں کی جاتی. تاہم
اس کی لیڈ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ اس طرح سے ہیں کہ جیسے سلائڈ پر دکھائے گئے ہیں. The leads are normally in one of three ways. Number one, the leads may have different lengths. یعنی کہ ڈائیوڈ کی دونوں لیڈز کی لینتھ ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے. ایک لیڈ لمبی ہوگی جبکہ دوسری کو ڈیلیبریٹلی شارٹ رکھا جاتا ہے. One of the leads may be flattened. The flattened lead is usually the cathode. دونوں لیڈز کو گول تار کی شکل میں لگانے کی بجائے ایک لیڈ کو فلیٹ لگایا جاتا ہے اور نارملی یہ فلیٹ لیڈ ہی کیتھوڈ ٹرمینل کو ظاہر کرتی ہے. One side of the case may be flattened. The lead closest to the flattened side is usually the cathode. اب کیسنگ کو بھی کبھی کبھی تھوڑا سا فائلنگ کی ہوتی ہے یعنی کہ اس کو فلیٹ کیا ہوتا ہے اور جو بھی لیڈ اس فلیٹ ایج سے قریب ہو وہی کیتھوڈ لیڈ ہوتی ہے. LEDs have characteristic curves that are very similar to those for PN junction diodes. However, they tend to have higher forward voltage VF values and lower reverse breakdown voltage ratings. The typical ranges for these values are as follows. Forward voltage ranges from 1.2 to 4.3 volts, whereas the reverse breakdown voltage varies from -3 to -10 volts. اس سے اگلی ٹائپ آف ڈائیوڈ جو ہم لے رہے ہیں اس کو فوٹو ڈیٹیکٹر ڈائیوڈ میں پن ڈائیوڈ کہا جاتا ہے. پن کا مطلب یہ ہے کہ ایز کمپیئر ٹو آرڈینری ڈائیوڈ جو کہ دو ڈسملر پی ٹائپ اور این ٹائپ مٹیریلز پر مشتمل ہوتی ہے، پن ڈائیوڈ 3 طرح کے مٹیریلز پر مشتمل ہوتی ہے. یعنی اس میں ایک پی ٹائپ سائڈ اور دوسری این ٹائپ سائڈ اور دونوں کے درمیان ایک انٹرنسک ریجن ہوتا ہے. اس انٹرنسک ریجن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب اس ڈائیوڈ کو ہم ریورس بائس میں آپریٹ کرتے ہیں تو یہ انٹرنسک ریجن اس کے ڈپلیشن ریجن کا پارٹ بن جاتا ہے. اور کیونکہ فوٹو ڈیٹیکٹر یا پھر پن ڈیٹیکٹر ڈائیوڈز میں یہ ڈیزائننگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس پر لانچ ہونے والی لائٹ کو موسٹ آف دا ٹائم ڈپلیشن ریجن میں ہی ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے. لہذا ڈپلیشن ریجن کو وائڈ کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ کم سے کم اماؤنٹ آف لائٹ جو بھی اس پر فال کرے گی دیٹ ول بی کنورٹیڈ ان ٹرمز آف دا الیکٹریکل سگنل. کنسٹرکشن پن ڈائیوڈ کی ہم نے سلائڈ پر دکھائی ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں. Now, the slide shows the basic construction of a pin diode. You can see that on one side there is a p-type material and on the other side there is n-type material. When a photon having energy equal to h nu is incident, then the holes and the electrons, they start drifting in the intrinsic region and hence they generate an electrical signal. Now, this slide shows how these holes and electrons, they are moving while they absorb a photon which is incident upon them. Now you can see the lower side is the valence band, whereas the upper line is the conduction band. On the left hand side, the region is depicting the p-type region, and on the right hand side, the region is depicting the n-type region, whereas the middle region is intrinsic region where the photons are made incident. Now, the difference between the two
bands, that is the valence band and the conduction band, is equal to the band gap energy of the material. That is, if the incident photon can generate a hole or an electron which is having the energy greater than the band gap energy, only then the photon will be detected by the pin diode. Tunnel diode. Tunnel diodes are used in ultra-high frequency, that is UHF, and microwave frequency ranges. They have application in high frequency communication electronics. The schematic symbol and characteristic curve is shown in the figure. The operating curve is a result of extremely heavy doping used in the manufacturing of the tunnel diode. In fact, the tunnel diode is doped approximately 1000 times as heavily as standard PN junction diode. In the forward operating region of the tunnel diode, we are interested in the area between the peak voltage VPK and the valley voltage VV. Now you can see from the graph that the area of interest to us is between the two peaks of the characteristic curve. At Vf is equal to V peak, forward current is called peak current. As Vf is increased to the value of Vv, If decreases to its minimum value called valley current or IV. The term used to describe a device whose current and voltage are inversely proportional is negative resistance. Now you can see from the graph that from the first peak on the left hand side, the current starts decreasing, whereas along the x-axis the voltage is increasing. And when such a situation happens in some device, that is, the voltage and the current, they both become inversely proportional to each other, then the device is termed as having a negative resistance. Thus, the region of operation between V peak and VV is called negative resistance region. अजीज तलबा, आज के लेक्चर में हमने जेनर डायोड से मुतल्लिक मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स को देखा, जिसमें एनालिटिकल और डिज़ाइन एग्जाम्पल्स शामिल थी. इसके अलावा हमने डायोड्स की मुख्तलिफ इकसाम को भी स्टडी किया. इन इकसाम के इजाफे के तौर पर कुछ और इकसाम भी बुक में अवेलेबल हैं, आप उनको होम स्टडी के तौर पर पढ़ सकते हैं. अगले लेक्चर में हम ट्रांजिस्टर, जो कि डायोड की ही एक एडवांस फॉर्म कही जा सकती है, को कंसिडर करेंगे और फिर उसकी बेसिक साइंस के बाद हम उससे मुतल्लिक मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशंस को लेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे. अगले लेक्चर में इसके अलावा हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर की बायसिंग किस तरीके से की जाती है और उसकी करैक्टरिस्टिक की शेप और उसका एनालिसिस और करैक्टरिस्टिक्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हुए किसी भी सर्किट की मुख्तलिफ वैल्यूज को कैलकुलेट कैसे किया जाता है. आज के लेक्चर का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है. अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.